I'm really delighted to bring this, آپ اس کو ایپیسوڈ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو سیگمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, but I'm really delighted to bring this next session of WordPress کے سپر ہیروز with فاطمہ رضوان. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ is someone who has changed the entire tech industry in Pakistan by creating a website which is called TechJuice. TechJuice کرتی کیا ہے یہ تو آپ فاطمہ سے سنیں گے, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا, یہ سننا, یہ سمجھنا کہ ہم نے فاطمہ کو کیوں بلایا. فاطمہ کو ہم نے اس لیے بلایا ادھر کیونکہ ایک تو فاطمہ belongs to Lahore and this recording that we're doing for you people is in Lahore. But at the same time, she comes from a very humble background and she is very young. She is most probably younger or of the same age as most of you جو آپ ہمیں بیٹھ کے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور ساتھ ہم سے سیکھ رہے ہیں. فاطمہ کو بلانے کا مقصد تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ there are no barriers to success, کہ success is a journey and success is a not destination, کہ آپ خود سیکھیں گے اپنے لیے, آپ خود سیکھیں گے پاکستان کے لیے. آپ صرف تب پاکستان کو بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اور اسی طرح کی ایک بڑی مزے کی ڈسکشن, بڑی مزے کی گفتگو اینڈ فل آف لرننگ کے لیے ہم نے فاطمہ کو ادھر بلایا. سو فاطمہ, اٹس پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. تھینک یو سو مچ سعد. فاطمہ, ہم آپ سے کچھ کوشچنس پوچھیں گے جس میں سے فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود آسکنگ یو دس کوشچن کہ آپ کا جرنی wasn't easy. I know this because I've been a fan of TechJuice and I've been following TechJuice from the start. اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے شروع سے لے کے اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی اور آج تک the journey has not ended. You're constantly working, you're constantly growing. So ہماری جو آڈینس ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے, اس کو میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ ان کو بتائیں اپنی اسٹوری کے بارے میں کہ آپ نے آج سے کافی سال پہلے کہاں سے شروع کیا and how did you manage to start something as big today as TechJuice. انٹرسٹنگلی TechJuice کی شروعات فری لانسنگ سے اسٹارٹ ہوئی تھی. بیک ان 2010 میں UET لاہور سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کر رہی تھی اور اس ٹائم بھی پاکستان میں فری لانسنگ کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی تھی. اور there were two kinds of people. ایک جو گروپ تھا وہ کہتا تھا کہ جو آن لائن ارننگ ہے وہ اسکیم ہے, آپ آن لائن پیسے نہیں کما سکتے تھے. اور ایک گروپ کہتا تھا کہ نہیں, یہ پاسبل ہے, آپ آن لائن کچھ کام کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں. تو آئی بلانگ ٹو دیٹ گروپ اور میں نے انٹرنیٹ کے اوپر, کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی تھی, میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا کہ میں آن لائن کس طریقے سے فری لانسنگ کر سکتی ہوں اور ارننگ کر سکتی ہوں. جب میں ریسرچ کر رہی تھی آئی کیم اکراس دس ویب سائٹ, اٹ واز کالڈ اوڈیسک. ابھی اب وہ اپ ورک کے نام سے جانی جاتی ہے. تو میں نے اوڈیسک کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اب میں یونیورسٹی میں اس ٹائم 3rd سیمسٹر میں تھی اور میرے پاس پروگرامنگ کی اتنی اسٹرانگ اسکلز نہیں تھیں, اور لیکن پھر بھی مجھے پیشن تھا کہ مجھے آن لائن کام کرنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. تو میں نے وہاں پہ بہت سی جابس وغیرہ کو ریسرچ کرنا اسٹارٹ کیا اینڈ دین آئی ریئلائز کہ شاید میں ابھی پروگرامنگ کی جابس نہیں کر سکتی, لیکن میرے پاس گرافکس کی اسکلز ہیں اور میں بہت چھوٹے چھوٹے کام کر سکتی ہوں. میری اوڈیسک کے تھرو فری لانسنگ کا جو جرنی ہے وہ اسٹارٹ ہوئی. شروع میں مجھے بہت چھوٹے کلائنٹس ملے اور بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس تھے, لیکن ود ان اے میٹر آف ایئر بیکاز مجھے فیڈ بیک بہت اچھا مل رہا تھا, رسپانس بہت اچھا تھا اور میں بڑی پنکچویلٹی کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ اپنے جو پروجیکٹس تھے ان کو ڈلیور کر رہی تھی. میری جو ریٹنگ تھی وہ 5 تھی, 5 اسٹار اوڈیسک کے اوپر. تو مجھے کلائنٹس جو تھے وہ انٹرنیشنل ملنے لگ گئے. میں نے جو UK میں بہت سے کلائنٹس تھے ان کے ساتھ کام کیا, میں نے US میں کلائنٹس کے ساتھ کام کیا, میں نے انڈیا میں کلائنٹس کے ساتھ کام کیا. بائی دا ٹائم وین آئی گریجویٹڈ ان 2012 میں ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی جو US میں تھے, اور میں ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن بنا رہی تھی جو الٹیمیٹلی اپنی کیٹیگری میں جغرافی اینڈ ٹریول کی کیٹیگری میں وہ نمبر 1 اپلیکیشن بھی بنی, اینڈ دیٹ واز اے پیڈ اپلیکیشن. تو جو میرا ایکسپیرینس تھا اور جو میری لرننگ تھی اس سے مجھے کافی کانفیڈنس ہوا کہ ایک تو میرے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ میرے پاس کیونکہ مارکیٹ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, میرے اتنے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں, تو میں اپنی ایک پروڈکٹ خود سے ڈیولپ کر سکتی ہوں. لیکن اس ٹائم مارکیٹ کے اندر جب آپ لائک یو آر اے گرل, آپ ایک لڑکی ہیں اور آپ باہر جا کے لوگوں سے کہتی ہیں کہ آپ ایک اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, تم لڑکی ہو اور پاکستانی معاشرے میں شاید ایک لڑکی کے لیے بزنس کاروبار کرنا بہت مشکل ہے. تو مجھے بھی اسی طرح کا فیڈ بیک ملا. تو الٹیمیٹلی آئی اسٹارٹیڈ اے جاب ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. میں نے 2 سال یہاں پہ لاہور میں ہی ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ جاب بھی کی. لیکن جب میں جاب کر رہی تھی آئی ریئلائز دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگر ان مائی لائف. ٹھیک ہے میں کوڈنگ کر رہی ہوں یہاں پہ, میری یہاں پہ اچھی سیلری ہے, لیکن
आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ. और तो वो जो पैशन था, वो पैशन को लेके, और मेरे पास एक आइडिया था, मैं यहाँ पे ही इकोसिस्टम में बहुत से लोगों से मिली, लेकिन मुझे फीडबैक इतना सपोर्टिव नहीं मिला, एंड आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसहार्टन्ड एज वेल. और उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं या कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम लग रहा था कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान में स्टार्टअप्स, बिजनेसेस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी चीज़ होने वाली हैं. क्योंकि मुझे इस रिसर्च के बाद कोई वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं मिली, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो ऐसी वेबसाइट खुद लॉन्च कर देनी चाहिए. एंड इट वाज कॉल्ड टेक जूस. अब आपके सामने है टेक जूस. आई हैव अ टीम ऑफ 20 पीपल. 20 लोग मेरे साथ फुल टाइम, हाँ जी, फुल टाइम काम कर रहे हैं. इसके अलावा मेरे साथ कंट्रीब्यूटर्स हैं और 20 से 25 लाख रीडर्स जो हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर हर महीने आते हैं. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. वैसे तो मैं लाइव कैमरे पे आपसे आपकी एज नहीं पूछना चाह रहा, बट आई नो यू आर प्रीटी यंग, एंड टू बी एट दिस स्टेज कि इतनी यंग एज पे फातिमा इज़ नाउ मैनेजिंग अ टीम ऑफ 20 पीपल. अगर इन्होंने किया है तो ये आप भी कर सकते हैं. अगर ये आप भी कर सकते हैं तो ये कोई भी नौजवान जो वहाँ बैठा है और ये हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है, वो भी कर सकता है. एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप देखें कि फातिमा ने जिस तरह ये किया, आप उन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करके कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं. इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक इधर की, वो है रिसर्च. सो वन ऑफ द स्किल्स दैट पीपल डू नॉट लर्न और अप्लाई इज़ रिसर्च. कि भाई आप ये सोचें कि आज आप नॉर्दर्न एरियाज़ का एक ट्रिप करने जाते हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट पे लिखें व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, तो कोई साइट ही नहीं मिलती. दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. इस तरह बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके पास हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट बना के, वर्डप्रेस की साइट बना के अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं. बट राइट नाउ वी आर हियर टू टॉक अबाउट हाउ फातिमा चेंज हर लाइफ. सो फातिमा, वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा हम एक डीप डाइव लेते हैं, और आवर ऑडियंस इज़ वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि टेकजूस इज़ एक्चुअली पावर्ड बाय वर्डप्रेस. सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट आप वर्डप्रेस को अपनी डेली रोज़गार में कैसे यूज़ करें, एंड पहले ज़्यादा यूज़ करती थी, शायद अब कम करती हो, वो ट्रांजिशन के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा. साद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्योंकि अब मेरी टीम का साइज़ ग्रो कर गया है और मुझे टीम को मैनेज करना होता है, तो मैं आजकल तो रोज़ाना वर्डप्रेस को इतना एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं करी. लेकिन ऑफ कोर्स जब टेक जूस को स्टार्ट किया था, मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, और मेरे लिए उस टाइम बड़ा इजी डिसीजन था कि मुझे वर्डप्रेस ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मेरे पास कोई इंजीनियरिंग की टीम नहीं थी और ना ही मैं कोई अपने साथ ढेर सारे डेवलपर्स हायर कर सकती थी. तो बड़ा नेचुरल डिसीजन था कि मैं वर्डप्रेस सेलेक्ट करूं, क्योंकि एक ओपन सोर्स है, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपको सपोर्ट फ़ौरन मिल जाती है, और अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी फीचर इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको दर्जनों प्लगइन्स मिल जाएंगे, आपको दर्जनों ऑप्शंस मिल जाएंगी जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो अगर आप अभी भी टेकजूस की वेबसाइट को देखें तो अपेरेंटली आपको लगेगा इट्स अ ब्लॉग जिसके ऊपर रोज़ाना कंटेंट एंड न्यूज़ एंड रिव्यूज़ वगैरह पब्लिश हो रहे हैं, या आपको स्मार्टफोन की प्राइसेस नज़र आ रही हैं. इस तरह के टूल्स हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अपना हमारा प्रोसेस है. हम वर्डप्रेस के ही डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारी वेबसाइट के ऊपर 1200 स्मार्टफोन्स की एक डेटाबेस है. अब वो जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी हम लोएस्ट प्राइसेस मेंशन करते हैं सैकड़ों जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनसे. तो अगर मैं वर्डप्रेस ना यूज़ कर रही होती या मैं टेक्नोलॉजी ना यूज़ कर रही होती, तो मैनुअली शायद मुझे दर्जनों लोगों को हायर करना पड़ता जो रोज़ाना उन स्मार्टफोन्स की प्राइस को अपडेट करते. लेकिन हमने बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड वर्डप्रेस के अंदर छोटा सा कोड लिखा हुआ है, जिसके थ्रू रोज़ाना हमारी जो कोड है वो दर्जनों वेबसाइट के ऊपर जाता है और उन 1200 स्मार्टफोन्स की प्राइस को अपडेट कर देता है. इसी तरीके से हमारी वेबसाइट के ऊपर क्योंकि 20 से 25 लोग हर महीने आ रहे हैं, तो हमने मेक श्योर करना होता है कि हम ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनके पसंद का है, या हमने ये देखना होता है कि वो किस पेज के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो डैट हम उसी तरह का कंटेंट और प्रोड्यूस करें. तो इसके लिए हम कई एक्सटर्नल प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं. गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं. हम पैसे कमाने के लिए गूगल का एक एडसेंस का प्लगइन है, हम वो यूज़ कर रहे हैं. तो इस तरह के कई प्लगइन्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने हमारा काम बड़ा ईजी कर दिया. लेकिन अगर हम शायद वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म ना यूज़ कर रहे होते, तो हमें एक इंजीनियरिंग टीम बनानी पड़ती जिसमें 50-60 लोग हायर करने पड़ते जो मैनुअली हर चीज़, हर काम करते, कोडिंग करते, सब कुछ लिखते, और फिर वेबसाइट जो अभी इस टाइम पे जितनी एफिशिएंट है उस लेवल पे लेके आते. ज़बरदस्त. अभी फातिमा के कुछ जवाबात से आपने सीखा होगा कि व्हाट्स द मैजिक इन दिस. द मैजिक इज़ नॉट द टूल, द मैजिक इज़ नॉट वर्डप्रेस, द मैजिक इज़ द स्ट्रैटेजी.
جو میں آپ کو شروع سے سکھاتا آیا ہوں کہ آبجیکٹیو بنانا بہت ضروری ہے, اپنا ایک گول بنانا بہت ضروری ہے. جس طرح فاطمہ نے اپنا ایک گول بنایا کہ میں ورڈ پریس تو یوز کر ہی رہی ہوں, ہم کانٹینٹ بھی پبلش کریں, بٹ آئی وانٹ ٹو بی دا پبلشر وچ ہیز دا پرائسز اور دا ڈیٹا بیس آف آل اسمارٹ فونز. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا یوزنگ ورڈ پریس ایز اے پلیٹ فارم. بٹ فاطمہ کو میں اب تھوڑا سا ایک اور کویشچن پوچھنا چاہوں گا اباؤٹ انٹرپرینورشپ. فاطمہ, آج کل کا جو ڈیجیٹل انسان ہے, اے پرسن ہو از ڈیجیٹلی کنیکٹڈ, اس کی لائف میں 3 پاتھس ہیں. یا تو وہ فری لانسر بنتا ہے, اور آپ نے بھی فری لانسنگ شروع میں کی تھوڑی بہت, ساتھ ہی ساتھ وہ اسمارٹ ورکر بھی بنتا ہے, آپ اسمارٹ ورکر بھی رہیں, اینڈ دین یو بیکیم این انٹرپرینور. سو فار آل دا پیپل آؤٹ دیئر جو کہ اپنے آئیڈیاز کو لائف میں لانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ان 3 کیٹیگریز میں سے کوئی ایک چیز ان کے لیے سلیکٹ کر سکتی تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دیتی کہ should they become an entrepreneur, should they become a freelancer, should they become a smart worker, or should they try all of them جس طرح آپ نے ٹرائی کیا؟ سعد, آپ نے بہت مشکل سوال کر دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی پرسنالٹی جو ہے بہت یونیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا پاتھ خود سلیکٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں. جیسے میں نے فری لانسنگ سے اسٹارٹ کیا, پھر میرے پاس ایک فل ٹائم جاب بھی تھی, میں نے ایک ٹریڈیشنل جاب بھی کی ہے, اور اس کے بعد آئی ریئلائز کہ آئی ایم مینٹ ٹو بی این انٹرپرینور. اور میں یہ جو پروسیس تھا اس کو میں نے خوب انجوائے بھی کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر جو سن رہے ہیں لوگ اور جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو خود سے ہی ایکسپلور کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وٹ از بیسٹ فار دیم اینڈ وٹ از دا پاتھ دے وانٹ ٹو چوز فار دیئر لائف. زبردست. لیکن اسی سے ایک لیڈنگ کویشچن جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ وٹ ڈو یو تھنک آر اسکلز آف دا فیوچر. یہ پورا جو ڈی جی اسکلز کا پروگرام ہے, اٹ از اباؤٹ انسپائرنگ the young people to go where they have never gone before. It's for them to explore skills, explore knowledge, explore things جو انہوں نے پہلے کبھی ایکسپلور نہیں کی. اپنی کمفرٹ زون سے ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نکلیں, لوگوں سے ملیں, سیکھیں, آپس میں بات کریں. To you, what are skills of the future? کون سی وہ skills ہیں جو آپ کو لگتا ہے apart from WordPress جو ہمارے ان ینگ لوگوں کو سیکھنی چاہیے؟ آج کل کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ڈیجیٹل اسکلس کا دور ہے, اور آج کل جو ہم پرابلمس فیس کر رہے ہیں وہ 2 سال پہلے شاید ہم نے نہ سوچا ہو. فار ایگزامپل فیس بک کے اوپر کیمبرج انالیٹیکا کی ہم بارے میں بات کر لیں تو دیٹس اے ویری یونیک پرابلم. یا پھر ہم انڈیا میں واٹس ایپ کے تھرو موب لنچنگ کی بات کر لیں, فیک نیوز جو ہے اس کی پروپیگیشن کی بات کر لیں, تو دیز آر ویری یونیک پرابلمس, اور پہلے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی پرابلمس بھی آئیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی اسپیسیفک آنسر تو نہیں کر سکتی کہ وٹ آر گوئنگ ٹو بی دا اسکلز آف دا فیوچر, بٹ آئی ریئلی تھنک کہ بیکاز آف آٹومیشن, بیکاز آف 3D پرنٹنگ, بیکاز آف VR, بیکاز آف دا نیو ڈیولپمنٹس ان ٹیکنالوجی, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر بندے کو اسٹیم کا ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے, وچ مینس کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اسی سال کے شروع میں چائنا میں گئی ہوئی تھی, اور میں ایک اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کمپنی کو وزٹ کر رہی تھی جہاں پہ اسمارٹ فون اسمبل ہو رہے تھے. تو جو وہاں پہ جو ورکرز تھی میں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی, اور وہاں پہ ایک آرم لگا ہوا تھا, مشینی آرم, جو اسمارٹ فونس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کب ڈیولپ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے یہ آرم یوز کرنا شروع کیا ہے, اور اس آرم سے پہلے پچھلے سال 200 امپلائیز تھے جو اس آرم کے ریپلیسمنٹ میں کام کر رہے تھے. تو 200 لوگوں نے اپنی جابس جو ہیں وہ وہاں پہ گوا دی. تو اٹ واز ویری شاکنگ فار می. سو اب وہ لوگ, اب آئی واز لائک وریڈ اباؤٹ دوز پیپل ایز ویل کہ ول دے ایور گیٹ دا جاب. آئی تھنک کہ اگر جاب جو ہیں کم ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے, آٹومیشن کی وجہ سے, سو دیر از اے ہیوج اپرچونیٹی ان ٹیکنالوجی ایز ویل کہ ٹیکنالوجی کی بہت سی نئی جابس آئیں گی مارکیٹنگ میں, مارکیٹ کے اندر. لیکن وہ لوگ جن کے پاس ٹیکنالوجی کی اسکلز ہیں, جن کو بیسک کوڈنگ آتی ہیں, جن کو بیسک نو ہاؤ ہے ٹیکنالوجی کا, صرف وہ لوگ اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکیں گے, ادروائز دے ول ڈیمینش ود ٹائم. واو, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ جو انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا کہ ان اسکلس کو دیکھیں. دا اسکلز آف دا فیوچر آر دوز اسکلز وچ روبوٹ کین ناٹ ٹیک اوور. جس میں وہ اپنا 4C فارمولا مجھے شیئر کرنے کا بڑا شوق ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, کولیبوریشن ہے, اینڈ کمیونیکیشن ہے. سو دیز آر دا 4 اسکلس. فاطمہ, جاتے جاتے وی ووڈ لائک ٹو لرن فرام یو کہ آپ کی ایڈوائس ان ینگ لوگوں کو, ناٹ جسٹ مین بٹ دا ینگ گرلز سٹنگ آؤٹ دیئر,
وہ اپنے آئیڈیاز کو لائف میں لانا چاہتے ہیں, آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اینڈ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ورڈ پریس کو سیکھ کے کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ کی ایڈوائس ان ینگ لوگوں کے لیے کیا ہے جو اپنے آئیڈیاز کو فور فرنٹ پہ لا کے اپنی زندگی اور باقیوں کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں؟ اچھا, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی یہ ورڈ پریس کے پروگرام کو فالو کر رہے ہیں اور یہ اسکلس سیکھ رہے ہیں, پاکستان کی مارکیٹ میں بہت اپرچونٹی ہے. یو کین ڈو اینی تھنگ, دا اسکائی از دا لمٹ, اسپیشلی یوزنگ دا ورڈ پریس پلیٹفارم, اور اٹ از ناٹ ریسورس انٹینسو ایز ویل. سو میری آپ کے لیے ایڈوائس یہ ہوگی کہ ڈونٹ لمٹ یور سیلف, نیور لوز ہوپ, اینڈ پیشنس اور پرسسٹنس کے ساتھ whatever you are passionate about, go for it and just do it. زبردست. So patience and persistence is the word of the day. صبر سے کام لیں, صبر سے سیکھیں, انٹریکٹ کریں. techjuice.pk لازمی وزٹ کریں, ان کے ریگولر ریڈر بنیں, because there you can learn new things about technology, you can learn about new skills, you can learn about what the future is. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے سیکھیں, اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر ٹو میک پاکستان the number one country as part of the global digital economy.